حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی بنے تھے سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ گھر آئے، اپنی ایک ایک چیز کا حساب کیا اور ہر چیز کا نصف کو سمجھ کے ان کو کہا کہ جناب ہر چیز میں آدھا آدھا آپ کا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فرمایا کہ آپ کی بڑی مہربانی، بہت احسان، اور اللہ آپ کو آپ کی چیزوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، میرے لیے آپ بھائی میرے بن گئے، یہی بہت کافی ہے، ایک احسان اور کر دو، مجھے مدینہ کے بازار کا راستہ بتا دو، بازار کدھر ہے، میں جا کے اپنے ہاتھ سے کماؤں گا، خود محنت کروں گا، خود کاروبار کروں گا۔ تو ان کو بنو قینقاع، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، وہ ایک بڑا بازار تھا، منڈی تھی۔ یہودی اس زمانے میں بھی منڈیوں کے مالک تھے، اور آج کی دنیا کی تجارتی منڈیوں کے مالک بھی یہی۔ تو انہوں نے کہا مجھے راستہ دکھاؤ، تو یہ چلے گئے، انہوں نے کچھ گھی خریدا، پنیر خریدا اور خرید و فروخت کرتے رہے، شام کو واپس آ گئے، اگلے دن پھر گئے۔ چند روز کے اندر انہوں نے اتنا کاروبار کر لیا کہ ان کے پاس اتنے وسائل آ گئے کہ انہوں نے شادی کر لی۔ اس کے بعد ان کا کام بڑھتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے ان کا جب قافلہ آتا نا تجارت کا، ان کا ذاتی مال وہ 700 اونٹوں کے اوپر آتا۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کرام نے خوب کام کیے۔ بعض صحابہ نے دکانیں کھولیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑے کی تجارت شروع کر دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کی تجارت شروع کر دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے، اور ان کی تجارت ایران تک جا پہنچی، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ تک معاملہ پہنچ گیا، اور دوسرے صحابہ بھی مختلف چھوٹی بڑی تجارتوں میں مشغول ہو گئے۔ ایک تو تجارت کرتے تھے صحابہ کے اندر ایک کام اور بھی تھا جو آج ہمارے اندر تقریباً نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کی فضا قائم نہیں ہے۔ صحابہ کرام مزاربت پہ کام کیا کرتے تھے، یعنی ایک آدمی ایسا ہے جسے تجارت کرنی آتی ہے، لین دین، بھاؤ تاؤ، مال کی سمجھ اور لینے دینے والوں سے رابطہ سب ان کا آسان ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ والی سکلز نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس بعض دفعہ پیسہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے، ایک صحابی جن کے پاس پیسہ ہے اور بزنس سکلز نہیں ہیں، تو وہ دوسرے صحابی کو جو بزنس کرتے، اور وہ صحابی بعض مرتبہ ایسے ہوتے بزنس مین جن کے پاس اپنے وسائل بھی ہوتے اور بعض مرتبہ اپنے وسائل نہ ہوتے، دونوں صورتوں میں وہ دوسرے بندے سے پیسے لے لیتے اور تجارت کر کے اس کا حق اس کو پہنچا دیتے۔ مسلمانوں میں یہ نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کی یہ سنت یہ 1300 سال تک تو رہی ہے تقریباً، لگ بھگ اب نہیں ہے، تقریباً 100 سال سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جھوٹ اور دھوکہ بہت آ گیا۔ آج آپ کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دیں، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے آپ کے ساتھ۔ اگر یہ اعتماد کی فضا، دیانتداری کی فضا باقی رہے، اور جس کو تجارت کرنی آتی ہے وہ دوسروں کے مال سے تجارت کرے اور دونوں کو پورا حق ملے شریعت کے مطابق، تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا بزنس اور بڑھ جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے تجارت شروع کی جو مہاجرین تھے، اور انصار اپنی کھیتی باڑی کرتے، اپنے کام کرتے، لیکن بعض صحابہ اور بھی تھے جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے، انہیں اصحاب الصفہ کہا جاتا ہے، ان کی بات انشاءاللہ ابھی ہم کرتے ہیں۔ تاہم ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا، اتنی حدیثیں ان کو آتی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بڑے تو ان کو تو اتنی نہیں آتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لوگ بازار میں تجارت کرتے تھے، انصار زمینوں پہ جاتے، باغات میں جاتے، مہاجرین تجارت کرتے، میرے پاس تو پلے تھا ہی کچھ نہیں، میں تو دن رات بارگاہ نبوت میں پڑا رہتا تھا، وہیں رہتا تھا، کبھی کھانے کو مل جاتا کھا لیتا، نہیں تو وہیں پڑا رہتا تھا۔ یعنی مسجد میں نبی علیہ السلام ہوتے اور آپ کی ہر بات کو یہ سن رہے ہوتے۔ باقی صبح جاتے، شام کو آتے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک نماز پڑھتے، 2 پڑھتے، اور رات کو اپنے گھر ہوتے، تو 24 گھنٹے ادھر ہیں، تو انہی کو تو زیادہ دین معلوم ہونا تھا نا۔ تو یہ انہوں نے معترضین کو جواب دیا۔ 4 ہجری میں جب بنو نذیر کے جو یہودی تھے ان کو جب جلا وطن کیا گیا مدینہ طیبہ سے، تو ان کی زمینیں اور ان کے باغات حصے میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے انصار کو بلایا، ان سے کہا یا انصار دیکھو، اگر تم اجازت دو تو یہ زمینیں ساری کی ساری میں مہاجرین کو دے دیتا ہوں، اور جو تم نے اثار کیا وہ واپس لے لو، تاکہ تمہاری چیز تمہیں واپس مل جائے، اور نئی جو چیزیں آئی ہیں اسلام میں مسلمانوں کو ملی ہیں یہ ان کو مل جائیں، تو دونوں کا گزارا ہو جائے، اور ایسے کر لو۔
نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی، انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے باغات ہمارے بھائیوں کے پاس ہی رہنے دیجیے اور یہ بھی ان کو دے دیجیے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ نئی زمینیں مہاجرین کو مل جائیں، تو وہ تو ان کو دے ہی دیجیے، جو ہمارے ان کے پاس ہیں انہی کے پاس رہنے دیجیے۔